Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. And, they'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes, we got a new paper that was much better. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے نمائندوں وٹکوف اور جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا. کہا ہمیں بتایا گیا کہ ایرانی حکام سے ملاقات منگل کو ہوگی. میں نے کہا کہ منگل میں تو بہت تاخیر ہے. ہمارے نمائندے 15-16 گھنٹے سفر کر کے پاکستان نہیں جا سکتے. ہمارے نمائندے ایرانی رہنماؤں سے بات چیت کرنا چاہتے تھے مگر ہماری ملاقات دیگر لوگوں سے طے کرائی جا رہی تھی. ایران کو جو بھی چلا رہا ہو اس سے ڈیل کرنے کو تیار ہوں. ایران جب چاہے ہمیں کال کر سکتا ہے. ٹرمپ نے کہا امریکہ کو تجاویز پر مشتمل ایک پیپر پیش کیا گیا. جب میں نے اپنے نمائندوں کا دورہ منسوخ کیا تو 10 منٹ میں ایک اور پیپر پیش کر دیا گیا جو پہلے پیپر سے بہتر تھا. امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے بہت کچھ آفر کیا ہے لیکن یہ کافی نہیں. ٹرمپ نے کہا کہ سیز فائر جاری رہے گا یا نہیں اس بارے میں نہیں سوچا. اس سے پہلے اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ نمائندوں کا دورہ پاکستان منسوخ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے. ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستانی فیلڈ مارشل فینٹاسٹک اور وزیر اعظم پاکستان شاندار ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاکستان کے دورے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے 50 منٹ طویل گفتگو. وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی حالیہ سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. کہا عالمی رہنماؤں سے رابطوں نے پائیدار امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت میں وسیع تر اتفاقی رائے پیدا کرنے میں مدد دی. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو پاکستان کے خطے میں امن کے لیے پختہ عزم کا یقین دلایا. کہا پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد بھیجنے کا خیر مقدم کیا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں اور احترام کا پیغام بھی پہنچایا. عباس اراغچی پاکستان سے مسقط پہنچ گئے. ایران نے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابل عمل فریم ورک پاکستان کو پیش کر دیا. پاکستان کے دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان. کہا پاکستان کا دورہ نہایت سود مند رہا. ایران مثبت کوششوں اور بھائی چارے کی بنیاد پر علاقے میں امن قائم کرنے کی پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے 2 گھنٹے طویل ملاقات. وزیر اعظم نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. ایران نے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابل عمل فریم ورک پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے وفد سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک ایران دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت. اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی. وزیر داخلہ محسن نقوی، قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، ایرانی وفد کے دیگر ارکان اور پاکستان میں ایرانی سفیر بھی شریک ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار نے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو مؤثر راستہ قرار دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خطے کی تازہ صورتحال پر اجلاس. خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا اعادہ. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری جاری رکھے گا. خطے اور اس سے آگے امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. مذاکراتی عمل سے متعلق پاکستان کا موقف صرف سرکاری ذرائع سے جاری بیانات ہیں، غیر مصدقہ حوالوں کی کوئی حیثیت نہیں. میڈیا قیاس آرائیوں سے گریز کرے، صرف مستند سرکاری بیانات پر انحصار کیا جائے.
ترکی نے کہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ایشو کے اہم نکات امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور میں طے ہو جائیں گے. جب نیوکلیئر معاملہ حل ہو جائے گا تو آبنائے ہرموز کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. لندن میں بات کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ترکی جنگ بندی کی مکمل حمایت کرتا ہے. نیوکلیئر فائلز کے معاملات پر کچھ رکاوٹ ہے, امید ہے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطی میں مسلسل سامان پہنچا رہے ہیں. روسی میڈیا کے مطابق امریکی ایئر فورس کے طیارے کسی تعطل کے بغیر مشرق وسطی کے ممالک آ رہے ہیں. ترجمان ایرانی وزارت دفاع بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی کا کہنا ہے کہ دشمن نے ایران میں افراتفری اور عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بدولت ایران محفوظ اور مستحکم ہے. ہرموز ایران کے دانشمندانہ اور طاقتور کنٹرول میں ہے. میزائل صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ ابھی استعمال ہی نہیں ہوا. آبنائے بحیرہ عمان میں دشمن کی فوجیں کئی بار پسپا ہوئی. اسلام آباد میں ہر طرح کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی. فیض آباد کے سوا تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے. اسلام آباد ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیض آباد بس ٹرمینل کو تا حکم ثانی بند رکھا جائے گا. اسلام آباد میں تمام مارکیٹس اور شاپنگ مال رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے. میڈیکل سٹور, اسپتال, پیٹرول پمپ اور دودھ دہی کی دکانیں پابندی سے مستثنیٰ ہیں. تمام ریسٹورانٹ, فوڈ آؤٹ لیٹ اور تنور 10 بجے تک کھلے رہیں گے. صدر زرداری چین کے دورے پر روانہ ہو گئے. دفتر خارجہ کے مطابق صدر زرداری چینی صوبائی قیادت سے ملاقات کریں گے. پاک چین تعلقات, تجارت اور سی پیک پر گفتگو ہوگی. صدر مملکت یہ دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر کر رہے ہیں, جو 1 مئی تک جاری رہے گا. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کروانا پاکستان کا اعزاز ہے. فیصل آباد نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا سیاسی اختلافات کو ذاتی رنجش نہ بنائیں. تحریک انصاف نے احتجاجی سیاست ختم نہیں کی. میری بات ہوئی تھی, وہ چاہتے ہیں کہ انڈونیشین ایمبیسی اور پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ ان سے نیگوشیٹ کرے. اب وہ اونر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میری ہر ایک ہائر اتھارٹی سے یہ گزارش ہے, اپیل ہے کہ ہم سب کے لوگوں کے لیے, پیاروں کے لیے وہ کچھ کریں. صومالیہ کے قریب گہرے سمندر میں قزاقوں نے آنر 25 نامی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا. عملے میں 11 پاکستانی بھی شامل. عملے کے ایک رکن کی رشتہ دار خاتون نے جیو نیوز کو بتایا قزاق آئل ٹینکر مالکان کے بجائے پاکستانی سفارت خانے سے بات کرنا چاہتے ہیں. حکومتی حلقے مغویوں کی بازیابی کے لیے اقدامات کریں. شپنگ ذرائع کے مطابق جہاز پر قزاقوں نے 21 اپریل کو حملہ کر کے قبضہ کیا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. پاکستانی عملے کی رہائی کے لیے صومالی حکومت سے رابطے کی کوشش جاری. لبنان میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری. جنوبی لبنان کے 3 قصبوں پر فضائی حملے. حزب اللہ کے راکٹ لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے مرجعیون کے قصبے حولہ پر گولہ باری کی. مروحین کے نواحی علاقوں کو مشین گن سے نشانہ بنایا. خیام قصبے میں زبردست دھماکے کی بھی اطلاع. اسرائیلی قابض فوج کی دریائے لتانی, وادی صالحانیہ اور سالوخی میں شہریوں کو گھروں میں واپس نہ جانے کی وارننگ. حزب اللہ کا اسرائیلی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں 5 فوجی کارروائیوں کرنے کا دعویٰ. لبنان کی زخمی صحافی زینب فرج نے اسرائیلی حملے میں ساتھی صحافی امل خلیل کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا. کہا جنوبی لبنان کے گاؤں الطیری پر حملوں کے باعث امل اور وہ قریبی عمارت کی دکان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئیں. اسرائیل نے تیسرا حملہ اسی عمارت پر کیا. دھماکے کے نتیجے میں فرج باہر جا گریں جبکہ امل خلیل ملبے میں دب گئیں. اسرائیل نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا. لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے امدادی کارروائی کے دوران ایمبولینس پر فائرنگ کی جس کے باعث امداد میں تاخیر ہوئی. ایرانی دارالحکومت تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازیں بحال. ایرانی میڈیا کے مطابق امام خمینی ایئرپورٹ سے مدینہ, مسقط اور استنبول کے لیے پروازیں روانہ ہوئیں.
آئندہ دنوں میں فلائٹ آپریشن مزید تیز کیا جائے گا۔ ایرانی عازمین حج سٹاف اور کوآرڈینیٹرز کا پہلا گروپ بھی سعودی عرب پہنچ گیا۔ ایرانی عازمین حج کے نگراں کا کہنا تھا کہ مقدس مقامات پر ایرانی عازمین کی موجودگی اسلامی برادری کے اندر ہم آہنگی اور اتحاد کی عکاس ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا ہے کہ وہ ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے چند ہفتوں میں قانون سازی کریں گے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق اس اقدام سے یہودی گروہوں اور ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے برطانیہ میں صرف غیر ریاستی عناصر تنظیموں کو ہی دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی ملک کی مسلح فوج کو برطانیہ دہشت گرد قرار دے گا۔ یورپی یونین فروری ہی میں فیصلہ کر چکی ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ آبنائے ہرموز میں ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز ایپامینونڈس کے مناظر سامنے آ گئے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی پر جاری خصوصی ویڈیو میں جہاز پر لدے سینکڑوں کنٹینر دکھائے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شعبے میں ایک جہاز کو قبضے میں لیا۔ بحری جہاز کو وارننگ نظر انداز کرنے پر قبضے میں لیا گیا تھا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی جاری رکھی تو اسے ایرانی فوج کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے ایرانی فوج کا بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج اپنے ملک اور قومی مفاد کے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ آبنائے ہرموز پر ایرانی فوج کا کنٹرول قائم ہے، کوئی نئی جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جرمنی نے امریکہ ایران ڈیل ہوتے ہی آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مائن سویپر بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ جرمنی کی وزارت دفاع کے مطابق آنے والے دنوں میں جرمنی کا مائن سویپنگ جہاز مشرق وسطیٰ میں تعینات کر دیا جائے گا۔ جہاز کی تعیناتی صرف اسی صورت میں ہوگی جب جنگ بند ہو جائے اور جہاز بھیجنے کی منظوری پارلیمنٹ کے ایوان زیری سے حاصل کر لی جائے۔ اس سے پہلے ترکی بھی اعلان کر چکا ہے کہ جنگ بند ہوتے ہی آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے مشن میں شریک ہو جائے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلیوں نے امریکی سفیر مائک حگابی کے گھر کے باہر جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ سے نیتن یاہو کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے جو پلے کارڈ اور سائن بورڈز اٹھا رکھے تھے ان پر صدر ٹرمپ کے لیے لکھا تھا، دوبارہ بے وقوف نہ بنے۔ ایک بورڈ پر ٹرمپ سے کہا گیا کہ نیتن یاہو نے آپ کو غزہ اور ایران پر بے وقوف بنایا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی قومی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ نے کہا، ٹرمپ غلط گھوڑے پر شرط لگا رہے ہیں۔ 11 سال کے ایک بچے کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو ہمارے مستقبل کی فکر نہیں، اسے صرف اپنا خیال ہے، وہ بس اقتدار میں رہنا چاہتا ہے۔ ایران پر متوجہ دنیا کو خبر ہو کہ فلسطین کے زیر انتظام مغربی پٹی پر اسرائیلی قابضین کے تشدد اور زمینوں پر قبضے تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ عالمی جریدے اکانومسٹ کی تجزیاتی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قابضین حکومتی حمایت سے فلسطینی علاقوں میں آہستہ آہستہ مزید زمینوں کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ عالمی توجہ دوسرے تنازعات کی طرف ہونے کے باعث مغربی کنارے میں صورتحال مزید تیزی سے بگڑ رہی ہے، جہاں آباد کاری اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی ایکس ریفائنری لاگت میں کمی کے باوجود قیمتوں میں اضافہ کیا۔ دستاویز کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں حکومتی ٹیکس اور ان لینڈ فریٹ میں اضافے سے بڑھیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر IFE مارجن میں 30 روپے 21 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن بڑھ کر 37 روپے 75 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ایک ہفتے میں پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت میں 3 روپے 14 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی۔ ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت 3 روپے 44 پیسے فی لیٹر کم ہوئی۔ بلوچستان کے علاقے ڈھارر میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ معاون برائے داخلہ بابر یوسف زئی کے مطابق
حملے میں ایک بہادر جوان نے جام شہادت نوش کیا. علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈھاڈر میں حملہ ناکام بنانے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین. ہوشیار، آن لائن لٹیروں سے بچ کر رہیں. نہ اکاؤنٹ ہولڈر کو پتہ چلا نہ بینک کو، اور اکاؤنٹ سے رقم غائب. کوئٹہ کا شہری ڈیجیٹل فراڈ کے باعث 40 لاکھ روپے سے محروم ہو گیا. تحقیقات کے لیے متعلقہ بینک، اسٹیٹ بینک، وفاقی محتسب اور سائبر کرائمز کو درخواستیں جمع کرا دی. متاثرہ شہری نصیر خان کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹ میں تقریباً 40 لاکھ روپے تھے. اے ٹی ایم سے رقم نکالنے گئے تو بیلنس زیرو تھا. بینک سے رابطہ کیا تو پتہ چلا ڈیجیٹل فراڈ کے ذریعے یہ رقم نکالی گئی ہے. پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی. آخری سماعت میں عدالت نے استفسار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کروا رہا. عدالت کی جانب سے الیکشن کرانے پر کوئی قدغن نہیں. کل کو آپ عدالتوں پر نہ ڈال دیں کہ عدالت نے الیکشن نہیں ہونے دیا. الیکشن کمیشن کے وکیل کو حکم دیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہدایات لے کر پیش ہوں. دوسری جانب اسلام آباد میں 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے. الیکشن کمیشن نے 4 بار الیکشن شیڈول کا اعلان کیا اور 5 مرتبہ حلقہ بندی کرائی، لیکن حکومتوں کی جانب سے بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے باعث الیکشن نہ ہو سکا. اس عرصے میں تحریک انصاف، پی ڈی ایم، نگراں حکومت اور نون لیگ حکومت میں رہی. پاکستان نے الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کامیابی سے لانچ کر دیا. ISPR کے مطابق پاکستان نے سیٹلائٹ کو چین کے تیان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھجوایا. سیٹلائٹ EO3 غذائی اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے جدید تصویری ڈیٹا بھی فراہم کرے گا. مختلف شعبوں میں قومی ترجیحات کی تکمیل میں مدد دے گا. وزیر اعظم نے سپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سراہا. پچپن فیصد امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حامی، 37% نے مخالفت کی. امریکی جریدے نیوز ویک نے نیا سروے جاری کر دیا. سروے میں کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہ رکھنے والے 50% امریکی مواخذے کی حمایت کرتے نظر آئے، مگر صدر ٹرمپ کی جماعت یعنی ریپبلکن میں صرف 21% نے مواخذے کی حمایت کی، جبکہ 72% نے مخالفت کرنے کا کہا. صدر ٹرمپ کے مخالف ڈیموکریٹس میں 88% مواخذے کے حامی نظر آئے. امریکی جریدے کے مطابق امریکی مواخذے کی حمایت کے باوجود صدر ٹرمپ کے مواخذے کے امکانات کم ہیں، جس کی وجہ ایوان نمائندگان پر ریپبلکنز کا کنٹرول ہونا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ایرانی عوام سے بجلی کے استعمال میں احتیاط کی اپیل. نیم سرکاری ایرانی نیوز ایجنسی مہر نیوز کے مطابق مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن نے ایران کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. وہ بجلی انفراسٹرکچر پر حملے کر رہا ہے تاکہ عوام پریشان ہوں. انہوں نے کہا کہ توانائی کے استعمال کو کنٹرول کرنا چاہیے. گھروں میں جہاں 10 بلب جلتے ہیں وہاں 2 سے کام لیا جائے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ علاقوں میں بلدیاتی انتخابات. نیوز ایجنسی کے مطابق غزہ کی پٹی میں صرف دیر البلح میونسپلٹی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. غزہ کی پٹی کے دیگر علاقوں میں انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں. 2006 کے بعد غزہ میں کسی بھی نوعیت کی یہ پہلی ووٹنگ ہے. تباہال غزہ کے علاقے دیر البلح میں شادی کی اجتماعی تقریب. 300 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے. تقریب میں 9 بیاہتا جوڑوں کے اہل خانہ اور مقامی کمیونٹی کے ارکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. PSL بہت دیکھ لیا گھر میں، اب آ جاؤ میدان میں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے لاہور کے شہریوں کو 3 مئی کو لیگ کا فیصلہ کن مارکا اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت مل گئی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خوشخبری پہنچائی. لاہوریوں کا کہنا ہے کہ اسی لمحے کا انتظار تھا. اسٹیڈیم جائیں گے، بھرپور انداز میں ٹیمز کو سپورٹ کریں گے. PSL 11 میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹ سے شکست دے کر پلے آف کی دوڑ سے باہر کر دیا. کراچی کنگز نے 196 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا. کپتان ڈیوڈ وارنر 89 اور ریزا ہینڈرکس 87 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائکرو سے براہ راست نشر کیا گیا.
HPL PSL 11 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेट से शिकस्त देकर चौथी पोजीशन पर आ गई। लाहौर की फतह के बाद कराची किंग्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 199 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान 58 और डैनियल सिमंस 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पेशावर ज़ल्मी की PSL 11 में ये पहली शिकस्त है। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HPL PSL 11 में हफ्ते के रोज 2 टीम्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गईं। कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल की, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर न सिर्फ कराची किंग्स से चौथी पोजीशन छीन ली बल्कि उसे प्लेऑफ की दौड़ से भी बाहर कर दिया। मगर लाहौर कलंदर्स को प्लेऑफ खेलने के लिए हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज के मैच के नतीजे का इंतजार करना होगा। हैदराबाद किंग्समैन को प्लेऑफ में जाने के लिए न सिर्फ रावलपिंडीज को हराना होगा बल्कि फतह भी बड़े मार्जिन से हासिल करना होगी। पेशावर ज़ल्मी 17 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। दूसरी पोजीशन के लिए आज इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स में मुकाबला होगा। फातेह टीम क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक लंदन मैराथन आज मुनक्किद होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 50,000 से ज़ायद रनर्स शरीक होंगे। 88 साला हैरी न्यूटन रेस में हिस्सा लेने वाले मौमर तरीन एथलीट होंगे। कैंसर के मर्ज में मुब्तला 75 साल की खातून पुरतबल कौर अपनी बेटी के हमरा लंदन मैराथन में शिरकत करेंगी। नाज़रीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 2 करोड़ फॉलोअर्स की मोहब्बतें समेट लीं। यूट्यूब पर भी 7 करोड़ 25 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़ा पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल बन गया। और लेजेंडरी पॉप स्टार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म माइकल रिलीज होते ही छा गई। एक ही दिन में $44 मिलियन से ज़ायद कमा लिए। फिल्म के रिलीज होते ही थिएटर्स में माइकल जैक्सन के चाहने वालों का रश लग गया। मद्दाहों ने माइकल जैक्सन के स्टाइल में डांस भी किया।